السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں جا رہی تھی کہیں پہ اور میں نے راستے میں یہ ویڈیو بنائی ہے، اور میں کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹاپک ڈسکس کرتی ہی رہتی ہوں، کوئی نہ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں، اس کے لیے مجھے کلپس کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں ٹریول کے دوران جو ہے نا ویڈیوز بناتی رہتی ہوں، تاکہ میں پھر ویڈیو جب ڈالنی ہے تو انہی کلپس کے اوپر کچھ وائس اوور کر کے تو میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں۔ اچھا جی، یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ تسلسل ہے وہ میری جو لاسٹ ویڈیو ہے اس کا۔ وہاں پہ میں نے کچھ ڈسکس کیا تھا کہ جو باہر لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں بلاتے اپنے ریلیٹیوز کو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو ہیلپ کرنی چاہیے اپنے ریلیٹیوز کی۔ تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ اندازہ کیجیے گا کہ کیا بات ہوئی تھی وہاں پر۔ تو میری دو سسٹر جو میرے لیے بہت ہی احترام کے قابل ہیں، انہوں نے اوپینین اپنا شیئر کیا، تو ان کا اوپینین جو ہے وہ سر آنکھوں پہ، کیونکہ دیکھیں میں نے تو ڈسکرپشن میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں میرے اوپینین سے، یہ میرا ذاتی اوپینین ہے، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا۔ تو وہاں پر نا ایک سسٹر نے مجھے کہا کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو پھر خوار ہوتے ہیں نا، تو خواری سے بچانے کے لیے ان کو ریلیٹیوز پھر یہاں نہیں بلاتے کہ ہم آلریڈی خوار ہو رہے ہیں تو تم بھی خوار ہوگے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں سیلیوٹ پیش کرتی ہوں، میں سلام پیش کرتی ہوں اگر ریلیٹیوز اس نیت سے نہیں بلاتے کہ وہ مشکل میں ہیں تو کوئی دوسرا مشکل میں نہ پڑے۔ فرشتہ صرف جو ہوتے ہیں نا، ریلیٹیوز بہت کم ہوتے ہیں کہ جو خود اگر مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کو اس مشکل میں جانے سے وہ روکیں گے۔ تو خواری کی جہاں تک بات ہے نا، یہ میں ڈسکس کرنا چاہتی تھی کہ خواری کہاں نہیں ہے، مجھے بتائیں، ضلالت کہاں پہ نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ خواری ہے، ہر جگہ پہ انسان زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں بھی اتنے لوگ مشکل میں ہیں، اتنے حالات مشکل ہیں، اتنے لوگ دوسرے ملکوں کی طرف گئے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، انہوں نے کیوں ملک چھوڑا ہے؟ اگر پاکستان میں سب کچھ ہوتا اور باہر دوسرے کنٹریز میں اپرچونٹیز نہ ہوتی تو وہ جاتے؟ بالکل بھی نہیں جاتے، کبھی بھی نہیں جاتے، اپنی کنٹری میں رہتے اور وہاں پہ محنت کرتے۔ خواری ہر جگہ ہے میری بہن۔ اچھا، میں آپ کو ایک انکل ہیں، ان کی میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں، تو پھر آپ دیکھیں کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے نا، اس کو شروع میں، اس کو سٹارٹ میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی کامیابیاں لکھی ہوئی ہیں، اور ہم خود سے یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ تو آئے گا، اس کو ہم باہر ملک منگوائیں گے تو اس کا تو فیوچر تباہ ہو جائے گا اور یہ تو رل جائے گا۔ تو ہمیں کیا پتہ کہ اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ لکھا ہوا ہے، شاید ہم سے بھی زیادہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے نا۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ وہ جو انکل تھے نا، آج سے 50 سال پہلے آپ کر لیں، اتنے ہی تقریباً، وہ پنڈی میں کہیں جاب کرتے تھے اپنی ٹین ایج میں۔ وہ وہاں پر کسی ریسٹ ہاؤس میں واچ مین تھے، چھوٹی موٹی جاب تھی، تعلیم تھی نہیں اتنی، یا آپ سمجھیں کہ میٹرک تھے یا انڈر میٹرک تھے، اس طرح کچھ ان کا تھا۔ تو وہاں پر نا اس ریسٹ ہاؤس میں فارنرز آتے تھے، ٹورسٹ آتے تھے، کافی دن سٹے کرتے تھے، تو انہوں نے ان کی کیئر کرنی ہوتی تھی، یہ کیئر ٹیکر تھے وہاں کے۔ اچھا، انہوں نے نا ان کے ساتھ اچھی سلام دعا کر لی، بنا لی، اور انہوں نے ان سے کہا کہ ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں، تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ نہیں، اس طرح تو پاسیبل نہیں ہے یہ وہ، لیکن وہ جاتے جاتے ان کو اپنا ایڈریس دے گئے اور ان سے ان کا ایڈریس لے گئے، اور اس طرح ان دونوں کا نا، اس جرمن فیملی کا اور ان انکل کا آپس میں رابطہ جو تھا نا وہ شروع ہو گیا۔ پھر کرتے پھر وہ دن آ گیا کہ انہوں نے ان انکل کو جو ہے نا وہاں جرمنی میں بلا لیا۔ اب کیسے بلایا، کیا ڈاکیومنٹیشن ہوئی، وہ آج سے 50 سال پہلے کیا ہوئی، اس میں ہم نہیں جاتے، کیونکہ اتنی ڈیٹیلز نہ تو میں نے پوچھی ہیں اور نہ وہ بتاتے ہیں، تو کافی وہ اب عمر رسیدہ ہیں۔ خیر جی، یہ چلے گئے ادھر۔ میری بھی ان سے کوئی نہ شاید ہارڈلی 3 دفعہ ملاقات ہوئی تھی جب میں پاکستان میں تھی۔ تو یہ وہاں چلے گئے۔ پہلے تو اس فیملی نے ان کو اپنی ہی شاپ پہ ہیلپر کے طور پہ، یا مطلب چھوٹا موٹا جو بھی کام ہوتا ہوگا وہ دیا، تو لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ ان کا بھی بیہیویئر چینج ہو گیا ہوگا، یا کیا ہوا کہ انکل پہ نا بہت ہی کڑا وقت آ گیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ پھر انہوں نے جناب جو ٹرین کے اسٹیشن ہوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جو ہوتے ہیں وہاں پر اس ٹائم میں جو بھی ہوتے ہوں گے، وہاں جا کے یہ بینچز پہ سوتے تھے، اور ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور اس طرح کر کے نا انہوں نے لائف وہاں پہ سپینڈ کی، اتنی مشکلات دیکھی۔ پھر کوئی بوٹیک تھی اور لڑکیوں کے وہاں پہ کپڑے تھے، وہ شاپ تھی کوئی، تو وہاں پر نا ان کو کوئی جاب مل گئی۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر اخبار بھی بیچا، چھوٹی چھوٹی شاپس پہ کام کیا، پھر ان کی جو ہے نا ایسی ہی گزر بسر ہونا شروع ہوگی۔ تو ایک جو تھی نا شاپ والی اونر، انہوں نے ان کو مستقل رکھ لیا، کیونکہ یہ بہت ہی اچھا مطلب کام کرتے تھے، بہت ہی آنیسٹ تھے، تو انہوں نے ان کو مستقل اپنی شاپ پہ رکھ لیا، اور وہاں سے جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا جو ہے نا اسٹیبلٹی کی طرف گیا، لیکن پیچھے اپنے فیملی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں۔
تو انہوں نے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہاں کی لینگویج ان کو آ گئی، انہوں نے لینگویج سیکھی، پھر وہیں پہ انہوں نے شادی کر لی کسی لیڈی سے، وہاں کی ہی کسی نیشنل سے. تو انہوں نے جس لیڈی سے شادی کی وہ وہیں کی تھیں، پھر ان دونوں نے محنت کی اور وہاں پر شاپس بنائیں، گھر بنایا، ان کے بچے ہوئے، پھر یہ وہاں پر اچھے خاصے سیٹل ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہ خواری ہوتی ہے، ہر جگہ پہ محنت آپ نے کرنی ہی کرنی ہوتی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو کسی کو بھی پلیٹ میں پڑا ہوا نہیں ملتا، سب نے اپنی محنت سے ہی حاصل کرنا ہوتا ہے. لیکن کسی کا ہاتھ تھام لینا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے کسی دوسرے کی ہیلپ کرنا. تو ہیلپ کرنے والے بنے، میں صرف یہ کہتی ہوں. اینڈ پلیز سبسکرائب کرتے جائیے گا. تھینک یو.